السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد ہاشم رضا قادری اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں اسلام فور یو۔ ناظرین، شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ہر سال اس رات میں جاگ کر کچھ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہی کچھ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بائک پر اسٹنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کے نزدیک یہ ایک جاگنے کی رات ہے، لیکن یہ اصل جاگنے کی نہیں بلکہ عبادت کی رات ہے۔ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کسے کہتے ہیں اور اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سب باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ہم اس پوری رات کو کچھ منٹوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ پہلے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے اب تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل اسلام فور یو کو سبسکرائب کر لیجئے اسی طرح کی ویڈیو کے لیے۔ ناظرین، اللہ نے ہر نبی کو معراج عطا فرمائی ہے، لیکن ہر نبی کی معراج الگ الگ ہوئی ہے۔ اگر حضرت آدم کی بات کریں تو حضرت آدم کی توبہ قبول فرما کر اللہ نے انہیں معراج عطا فرمائی، تو وہی حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر اللہ نے انہیں معراج عطا فرمائی۔ حضرت نوح کی بات کریں تو ان کی کشتی کو کنارہ عطا فرما کر اللہ نے معراج عطا فرمائی، تو وہی حضرت یوسف کو کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا کر معراج عطا فرمائی۔ ایک لمبی فہرست ہے نبیوں کی معراج کی، لیکن جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی معراج کی بات کریں تو جب طائف کے بازاروں میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتھر مار کر کافروں نے لولہان کیا تو خدا نے اپنے محبوب کا دل بہلانے کے لیے حضرت جبریل کو حکم دے کر بھیجا کہ جبریل جاؤ، میرے محبوب کو لے آؤ اور اسے جنت و دوزخ کی سیر کراؤ، انہیں دنیا کی ہر چیز کا مشاہدہ کراؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے براق لے کر فرشتوں کے ساتھ ہمارے نبی کے گھر تشریف لائے۔ جب ہمارے نبی کے گھر تشریف لائے تو ہمارے نبی آرام فرما رہے تھے۔ اللہ نے حکم دیا، جبریل اپنے لبوں سے میرے محبوب علیہ السلام کو جگاؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے کافوری لبوں سے میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چوم کر جگایا اور اپنے ساتھ مسجد اقصیٰ لے کر گئے، جس کا ذکر خود خدا نے قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مقدس کے 15ویں پارے کے پہلی آیت میں خدا نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ خدائے تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کی سواری مسجد اقصیٰ میں پہنچی تو وہاں آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی۔ پھر وہاں سے آپ ساتوں آسمان سے گزرتے ہوئے جنت و دوزخ کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے اور فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر حضرت جبریل سدرۃ المنتہا پر رکے اور ہمارے نبی علیہ السلام آگے بڑھے۔ پھر خدائے تبارک و تعالیٰ نے اپنے حجاب کے 70,000 پردے ہٹا کر اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا اور ساتھ ہی 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ مختصر یہ کہ جب آپ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے تو چوتھے آسمان پر آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں ادا نہیں کر پائیں گی، اس لیے کہ اللہ نے میری امت پر 2 وقت کی نماز فرض کی تھی، لیکن میری امت 2 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کر پاتی، تو آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں ادا کیسے کر پائیں گی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ جائے اور رب کی بارگاہ میں کچھ نمازیں کم کر لائے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام خدائے تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ پہنچے اور خدائے تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ اس طرح اب 50 نمازوں میں سے 45 نمازیں 45 نمازیں باقی رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 10 بار ملاقات کی، اور 10 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ جائے اور کچھ نمازیں کم کر آئے۔
لیکن میرے نبی علیہ السلام 9 مرتبہ گئے اور جا کر آپ نے 5 نمازیں کم کر آئی، اور خدائے تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھے گی، اگر 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کر لیتی ہے تو ہم انہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کو خدا نے معراج کروائی اور ہمیں نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ دوستو، اگر معراج النبی پر بات کریں تو ہماری زندگی کا ایک عرصہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن معراج النبی مکمل بیان نہیں ہو سکتی۔ دوستو، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو یہاں تک دیکھ ہی چکے ہو تو لائک بھی کر دیجئے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے، اور اسی طرح کی اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل اسلام فور یو کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔